اور اس شاگان مصطفیٰ کا یہ جذبہ یوں بتا رہا ہے کہ کوئی کل ہی یہاں سے گزر کے گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفلیں ہر سال بڑھتی جا رہی ہے. پہلے سے زیادہ شوق و ذوق کے ساتھ منایا جاتا ہے. آپ اپنے دور کو یاد کریں اور پھر 10 سال پیچھے چلے جائیں, 15 سال پیچھے چلے جائیں, پھر آج دیکھیں, پھر آنے والے سالوں میں دیکھیے گا کہ ذکر مصطفیٰ کی کتنی محفلیں سجتی ہیں. یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے, بلکہ یہ رب نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے حبیب, تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی, پہلی سے بہتر ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ وہ تو 1400 سال پہلے ایک رات کی ایک گھڑی میں حضور تشریف لائے. مانا مراد بڑی برکت والی تھی, بڑی عظمت والی تھی. اس رات نور اترا, انوار چھلک رہے تھے, ماحول میں ادھر پھیل گیا. لیکن ہر سال حضور تو نہیں آتے, ہر سال حضور تو نہیں آتے. تم ہر سال میلاد مناتے ہو, ہر سال حضور تو نہیں آتے. تو اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں, مانا کہ ایک 1400 سال پہلے رات کی ایک گھڑی میں حضور تشریف لائے, ہر سال نہیں آتے. قرآن کے دامن میں موجود ہے, قرآن کے دامن میں موجود ہے کہ 1400 سال پہلے ایک رات میں قرآن اترا تھا, ایک رات میں قرآن اترا تھا. سال کے بعد جب وہ گھڑی دوبارہ لوٹ کے آتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس رات پوری رات اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے, اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے. اور میں کہتا ہوں, مانا حضور ہر سال نہیں آتے. قرآن ایک رات اترا تھا, سال کے بعد جب وہ دوبارہ رات لوٹ کے آتی ہے, مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. تو مانا ہر سال حضور نہیں آتے, لیکن جس رات حضور تشریف لائے جب وہ رات لوٹ کے آتی ہے تو اس رات اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. تو ہم ان رحمتوں والی گھڑیوں میں بیٹھ کر چوری پھیلا کر کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مانا حضور ہر سال نہیں آتے, لیکن سال کے بعد جب وہ دوبارہ وہ رات لوٹ کے آتی ہے نا تو پھر رحمتیں ضرور نازل ہوتی ہیں. اور قبلہ علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور حضور کے وساطت سے ہمیں سب کچھ یہ ساری نعمتیں ملی. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو میلاد مصطفیٰ میں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ گیا وہ کبھی خالی جولی لے کے واپس نہیں جاتا, وہ کبھی خالی جولی لے کے واپس نہیں جاتا. اس لیے حضرت شیخ شہدی الفارسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی, اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا. ہم میلاد کیوں نہ منائیں, ہم حضور کا ذکر کیوں نہ کریں؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں الانبیاء کلہم الی امم عطیۃ, کہ سارے کے سارے انبیاء
اپنی قوموں کی طرف اللہ کی طرف سے عطیہ ہیں. وَنَبِيُّنَا لَنَا هَدِيَّةٌ، اور ہمارے نبی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہدیہ ہیں. ہدیہ ہے. اور عطیہ کسے دیا جاتا ہے؟ ہدیہ کسے دیا جاتا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں العطیہ للمحتاجین والہدیہ للمحبوبین. اور جو عطیہ ہوتا ہے وہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے، اور جو ہدیہ ہوتا ہے وہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے. عطیہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے اور ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے. رب نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا، اپنے حبیب عطا کیا ہے، تو ہم پھر کیوں نہ میلاد منائیں، پھر کیوں نہ حضور کی آمد کی خوشی کریں، پھر کیوں نہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تذکرے کریں، کیوں نہ مقام مصطفیٰ بیان کریں. آپ دیکھتے نہیں جیسے ہی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے تو پوری کائنات میں خوشیوں کا ایک ہماگیر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پوری کائنات میں خوشیوں کا ایک ہماگیر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. زمین کی مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری کائنات خوشیوں میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے. اس ماہ مقدس میں زمین بھی خوش ہے تو زمین کے نظارے بھی خوش ہے. اس ماہ مقدس میں آسمان بھی خوش ہے تو آسمان کے تارے بھی خوش ہے. اس ماہ مقدس میں فضا بھی خوش ہے، فضا کا جگلہ بھی خوش ہے. اس ماہ مقدس میں سورج بھی خوش ہے، سورج کی کرنیں بھی خوش ہے. اس ماہ مقدس میں چاند بھی خوش ہے، چاند کی چاندنی بھی خوش ہے. اس ماہ مقدس میں دل بھی خوش ہے، دل کی دھڑکن بھی خوش ہے. اس ماہ مقدس میں آنکھ بھی خوش ہے، آنکھ کا نور بھی خوش ہے. ہر چیز خوشیوں میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے. اگر سوال کیا جائے، پوچھا جائے خوشی کس بات کی ہے، تو جواب سب کا ایک ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. اور کیوں نہ ہم خوشی منائیں. میرے آقا نے فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. پہلے نبی تشریف لاتے بعض ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے خاص وقت معین تھا. لیکن حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قبیلے کے نبی نہیں، خاص قوم کے نبی نہیں، خاص خطے کے نبی نہیں، بلکہ فرمائے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، عالمین کا نبی بنا کے بھیجا، عالمین کے لیے آپ رحمت ہے. کیا خوب کسی نے پھر کہا جب اتنا عظیم نبی رب نے ہمیں عطا کیا ہے تو پھر ہم خوشیوں کا اظہار ضرور کریں. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ پھر کائنات کی حضور کی آمد پر کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو حضور کی آمد کی خوشیوں میں شریک نہ ہوئی، حضور کی آمد کی خوشیاں نہ منائی. اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی حضور کی آمد کی خوشیاں منائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ انور سے نکلے اور صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد نبوی شریف میں حلقہ بنا کر بیٹھے تھے. اور اس مجلس میں، صحابہ کی اس مجلس میں، اس حلقے میں کیا ذکر ہو رہا تھا؟ وہاں پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی تھی، وہاں پر اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا تھا. کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ رب نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور اپنا حبیب عطا فرمایا، اپنا حبیب عطا فرمایا.
میرے آقا تشریف لائے، پوچھا میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی اے اللہ کے نبی، ہم یہاں پہ بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور اس بات پر ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے، ہم پر احسان فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا واقعی یہاں پہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کہا کہ اللہ کی قسم ہم یہاں پہ صرف اسی لیے بیٹھے ہیں اور ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، ہم صرف یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں اور یہی نغمہ الاپ رہے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، مجھے خبر دینے کے لیے آئے تھے کہ رب کو آپ کے صحابہ کی یہ ادا بڑی ہی پسند آئی ہے۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ یہ جو وہ عمل ہے جو صحابہ نے کیا تھا ہم بھی کر رہے ہیں، صحابہ کی سنت کی نیت کریں تو پھر بھی ثواب، ذکر مصطفیٰ سے تو ویسے ہی ثواب ملتا۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین آئے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کر جو ذکر کر رہے ہیں، جو تم ذکر کر رہے تھے، یہ ادا رب کو بڑی پسند آئی اور رب نے پھر فرشتوں کا مجمع بلا لیا، نوریوں کا مجمع بلا لیا، اور پھر نوریوں کے مجمع کے سامنے رب نے فرمایا اے میرے فرشتوں دیکھو میرے محبوب کے صحابہ کو، میں نے ان کو اپنا حبیب عطا کیا ہے، تو وہ میں نے ان پر احسان کیا ہے، وہ احسان فراموش نہیں نکلے بلکہ اس احسان کو یاد کیا ہوا ہے اور پھر اس پر میرا حمد و ثنا اور میرا شکر ادا کر رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر 1400 سال پہلے صحابہ حضور کی آمد کی خوشی منائے تو پھر رب فرشتوں کے سامنے فخر کرے، 1400 سال بعد اگر امت اس احسان کو پھر یاد کرے، رب کی حمد و ثنا اور شکر کرے تو رب کو یہ ادا امتیوں کی بڑی پسند آئی۔ آیا مقدسہ میں نے جو تلاوت کی، رب فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، برہان، ایک برہان، دلیل، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک برہان آ گئی، دلیل آ گئی، دلیل آ گئی۔ اللہ رب العالمین نے تمام روحوں سے جو عہد لیا، اکٹھا کیا، عہد لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا بلا یا اللہ، ہاں تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا محبوب ہے، تو ہمارا مسجود ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہمارا محبوب حقیقی ہے۔ سب نے بیک زبان ہو کر یہ کہا۔ جب انسان اس دنیا کے اندر آیا، وہ روحوں سے وعدہ لیا گیا، جب انسان اس کائنات کے اندر آیا، دنیا کے اندر آیا، تو پھر اس محبت نے جوش مارا جو اس کے خمیر کے اندر رکھی گئی تھی، جوش مارا کہ جو تمہارا محبوب حقیقی ہے اس کو دیکھو تو صحیح، وہ ہے کیسا، محبت سے کہتے سبحان اللہ، جو تمہارا مسجود ہے اس کی طرف سفر تو کرو، تو جو تمہارا محبوب حقیقی ہے اس کے پاس بیٹھو تو صحیح۔ انسان کی محبت نے جوش مارا، جو ہمارا محبوب حقیقی ہے ہم اسے دیکھیں، اس کی طرف سفر کریں، اس کے پاس بیٹھے، وہ کیسا ہے، وہ کس انداز میں اپنی مخلوق کو پالنے والا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا جو ہمارا محبوب حقیقی ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ دیکھنے کے لیے شکل و صورت کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارا محبوب حقیقی، ہمارا رب شکل و صورت سے پاک۔
ہم اس کی طرف سفر نہیں کر سکتے. سفر ایک خاص جہت کی طرف کیا جاتا ہے, ایک خاص مقام کی طرف کیا جاتا ہے, جبکہ ہمارا محبوب حقیقی, ہمارا رب, وہ کسی خاص جگہ پر نہیں ہے, بلکہ وہ ہر وقت ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. ہم اس کے پاس بیٹھے تو صحیح, لیکن جو ہمارا محبوب حقیقی, ہم اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتے, اس لیے کہ بیٹھا حصی وجود کے پاس پایا جاتا ہے, کہ کوئی وجود ہو, کوئی جسم ہو, اس کے پاس بیٹھا جاتا ہے. لیکن ہمارا محبوب حقیقی وہ اس سے پاک ہے, جسم سے پاک ہے, شکل و صورت سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے. انسانیت مشکل کے اندر پڑ گئی کہ ہم اپنے محبوب حقیقی کو دیکھیں کیسے, اس کی طرف سفر کیسے کریں, اس کے پاس کیسے بیٹھیں. مشکلات کے اندر پڑ گئی انسانیت. تو پھر 12ویں کی رات نے آ کر انسانیت کی اس مشکل کو حل کر دیا. رب نے فرمایا کہ لوگوں, تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو, دیکھ نہیں سکتے, میری طرف سفر کرنا چاہتے ہو, سفر نہیں کر سکتے, میرے پاس بیٹھنا چاہتے ہو, بیٹھ نہیں سکتے. میں تمہیں اپنا حبیب عطا کرنے لگا ہوں کہ جو دیکھنے میں چہرہ مصطفیٰ ہوگا, نظر آنے میں جلوہ خدا ہوگا. فرمایا کہ میں تمہیں اپنا حبیب عطا کرنے لگا ہوں کہ جو دیکھنے میں چہرہ مصطفیٰ ہوگا, نظر آنے میں جلوہ خدا ہوگا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق, اور جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اور فرمایا کہ انا میرات جمال الحق, کہ میں جمال حق کا آئینہ ہوں. اور پھر جس نے حضور کو دیکھا, اور حضور کو رب نے اپنی ذات پر دلیل بنا کر بھیجا. پھر اس دلیل پر دلیل سنیے, دلیل بنا کر بھیجا ہے. اور جو میرے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آتا ہے, میرے آقا کے چہرہ مبارکہ کی زیارت کر لیتا ہے, تو پھر کئی سالہ کفر نہ ہو, یہودیت ہو, عیسائیت ہو, پھر وہ دم توڑ دیتی ہے. پھر وہ اس وقت اٹھتا ہے کہ جب غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیتا ہے. جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک کا موجود ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی آپ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام کی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, بڑے رئیس سردار تھے, بڑے عالم تھے. کہتے ہیں کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے, تو جب پتہ چلا کہ جس شخص نے, جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ مدینے آ چکی ہے, تو آپ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں یہودیوں کا علم بردار ہوں, ان کا عالم ہوں, رئیس ہوں, وہ اسلام کے بانی ہیں, ہو سکتا ہے کہ کل میرا اور ان کا مقابلہ ہو جائے. میں جا کر دیکھوں تو صحیح, میں جا کر پہلے ملاقات تو کروں, جا کر دیکھوں تو صحیح, کو بولتے کیسے. سارے کو آخو سبحان اللہ, بالکل جڑے باہر بیٹھے کو بھی آخو سبحان اللہ. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم یہ حضور کی بارگاہ میں ماننے کے لیے نہیں, صرف دیکھنے کے لیے گئے تھے. دیکھو صحیح کل میرا اور ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے, دیکھو تو صحیح بولتے کیسے ہیں, دیکھو تو صحیح وہ موتی کیسے روتے ہیں, ان کا طرز تکلم کیا ہے, ان کا انداز گفتگو کیا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں وہاں پر گیا, وہاں پر جا کر میں نے درختوں کا کندوں کے اندر حاضر ہونا نہیں دیکھا, میں نے وہاں پر جا کر چاند کا دو ٹوٹے ہونا نہیں دیکھا, میں نے وہاں پر جا کر سورج کا واپس پلٹنا نہیں دیکھا, میں نے وہاں پر جا کر جو ہے درختوں کا صلاۃ و سلام پڑھنا نہیں دیکھا, میں نے وہاں پر جا کر
جب میں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا میں جان گیا، میں پہچان گیا یہ چہرہ کہ اللہ کے نبی کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کئی سال یہودیت دم توڑ گئی اور اسلام نے ان کے دل کے اندر ڈیرے ڈال لیے۔ پھر کہا میں بات میں کروں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے۔ اس چہرے کی کیا بات ہے؟ پھر جب وادی حمرا میں تاجدار گولڑا نے جب امام الانبیاء کی زیارت کی تو پھر کچھ یوں لکھا کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چند کے لال نورانی ہے، کالی زلف آنکھ مستانی ہے، مخمور عتیہ مدنیہ، اس صورت نو میں جانا تھا، جان آتھا میں جانے جہان آتھا، سچ آتھا ربی میں شان آتھا، جس شان کی شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما عجب لگا ما احسن لگا ما